الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. درود بجی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. درود بھیجیے محمد و آل محمد. دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین کی تشریف آوری بانیان کا اہتمام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسل اور وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بانیان اور اس پیغام کو پہنچانے والے اور واسطہ بننے والے مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. جن مومنین نے اس حقیر کے اور آپ کے ذمے دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں مستجاب ہوں بحق صلوات بر محمد و آل محمد. ان محافل و مجالس کا اہتمام اس لیے بھی لازمی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب نیک انسانوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خالق کائنات اپنی رحمتوں کی برسات برساتا ہے. ویسے شاید میں اس لائق ہوں یا نہ ہوں کہ رحمت الہی کا مستحق قرار پاؤں، نہ معلوم میرے اعمال اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ خداوند متعال اپنی رحمت مجھ پر برسائے،
لیکن یہ یقینی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو خالق کائنات اپنی رحمت کی برسات نازل کرتا ہے، اور جب خدا اپنی رحمتوں کی برسات نازل کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اس وقت خدا کی نگاہ میں بندے کے اعمال نہیں ہوتے، ذات پروردگار ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائے کوئی کہ محمد و آل محمد سے بڑھ کر کوئی نیک انسان ہے اس کائنات میں، کہ جن کی محفل جب سجائی جائے تو خداوند متعال اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور عند ذکر الصالحین، انہی صالحین میں سے ایک، انہی عباد صالحین میں سے ایک عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 7 صفر المظفر کو ابوا کے مقام پر ہوئی۔ کس مقام پر؟ مقام ابوا۔ میں چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں، ان مکانوں کو، ان مقامات کو پہچانیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی جناب آمنہ کی قبر مبارک ہے، ابوا کے مقام پر۔ یہ جگہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے تو ظاہر حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ اپنی والدہ کی قبر پر مسلسل جا سکتے، لیکن 2 مرتبہ ضرور آیا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی ہے مقام ابوا پر۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے وقت کہ جب آپ کو عمرے سے روک دیا گیا، آپ مکے نہیں پہنچ پائے، تو مقام ابوا پر آپ نے گریہ کرتے ہوئے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی ہے۔ اور دوسرا حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ مکے تشریف لائے اور واپس مدینے جا رہے تھے تو بھی راستے میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے گئے ہیں۔ یعنی اپنے والدین کو بھلانا نہیں چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اسوہ حسنہ ہیں، کسی اور کے عمل کو حجت مانا جائے یا نہ جائے، لیکن امت رسول اللہ کے عمل کو حجت مانتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اپنی اموات کے قبور کی زیارت کی جائے۔ یہی مقام تھا جہاں جب امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ سلام اللہ علیہ کی زوجہ گرامی حج کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، کہ اس حالت میں بھی اہل بیت علیہم السلام حج خدا سے غافل نہیں ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ابوا کے مقام پر ولادت ہو رہی ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سلام اللہ علیہ کی والدہ دونوں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کر کے واپس ابھی مدینے نہیں پہنچے، ابوا کے مقام پر ہیں، وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ ان حالات میں بھی بیت اللہ سے غفلت نہیں کرتے۔ نہ فقط ائمہ علیہم السلام بیت اللہ کی زیارت سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی ازواج مطہرہ حمل کی حالت میں بھی خانہ خدا کی زیارت سے محروم نہیں رہتی۔ اس حالت میں بھی حج کے لیے تشریف لائی ہیں۔
اور واپسی پر، حج سے واپسی پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ نقل کرتی ہیں کہ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ کے داہنے بازو پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ ائمہ علیہ السلام کے جسد اطہر پر آیات خداوند متعال کی قدرت کاملہ سے نقش ہوا کرتی تھی، اور آپ کی جب ولادت ہوتی تھی تو آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی آیت کی تلاوت کرتا ہے، کوئی کسی آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا امام جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو فرماتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ولادت ہوئی، ابھی آپ کا بچپنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں بڑے بڑے فقہا کا آنا جانا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام امت کی وہ ہستی ہیں جو تمام ائمہ مذاہب اربعہ کے استاد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ امام شافعی اور بقیہ ائمہ اہل سنت بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے۔ اب بڑے بڑے فقہا کا آنا جانا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 5 سال ہے۔ ایک امام آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تاکہ امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال کر سکے کہ انسان خود مختار ہے یا مجبور ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے کہ اپنی مرضی سے اعمال انجام دے، یا خداوند متعال نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اتنا پیچیدہ ترین کلامی مسئلہ آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھے حل کرے، لیکن ابھی آپ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہیں پہنچے، دروازے کی دہلیز پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سامنے جلوہ فروز ہیں، اور دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ دیکھو 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ جو بھی عمل انسان انجام دیتا ہے یا تو انسان مجبور محض ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو کچھ کر رہا ہے خدا کر رہا ہے، انسان فقط کرنے کا وسیلہ ہے۔ اگر میں چھری اٹھاؤں اور اسے کچھ بھی کر دوں، کوئی بھی عدالت چھری کو سزا نہیں دے گی، اس کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو شعور ہی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، بے جان ہے، بے عقل ہے، بے شعور ہے، یہ مجبور تھی۔ ایک تو یہ حالت ہے کہ انسان مجبور محض ہو، دوسری یہ حالت ہے کہ انسان اور خدا دونوں اس عمل میں شریک ہو، خدا نے بھی چاہا انسان نے بھی چاہا، وہ عمل وجود میں آ گیا۔ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ اگر کرنے والا خدا ہو تو پھر کوئی معنی نہیں بنتی کہ وہ سزا انسان کو دے۔ اگر خدا کروا رہا ہے تو خدا پھر بندے کو جہنم کیوں بھیجے گا؟ عمل اس کا ہے، نہیں بھیج سکتا۔ اگر خدا شریک ہو تو بھی خداوند متعال کسی کو سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ خدا بھی شریک عمل ہے۔ اب ایک ہی صورت بچ جاتی ہے۔ یہ جتنا بھی جزا اور سزا کا فلسفہ ہے، خداوند متعال نے نیک اعمال پر جو بہشت کا وعدہ کیا ہے اور گناہوں کے مقام پر جو جہنم کا وعدہ کیا ہے، یہ اسی صورت میں حقیقی ہو سکتا ہے جب انسان فاعل خود مختار ہو۔
کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا، میں نے سوچا تھا کہ امام صادق علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا، ان سے پہلے ہی بغیر سوال کیے آپ کے فرزند ارجمند نے میری بڑی مشکل کو حل کر دیا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اور کیا قدرت خداوندی نے آپ کے نام کا انتخاب کیا ہے، موسیٰ، اور لقب کیا ہے، کاظم، کیونکہ تاریخ انبیاء میں ایک نبی بھی گزرے ہیں جن کا نام موسیٰ ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لقب استعمال ہوا ہے، جو صفت استعمال ہوئی ہے، وہ غضبان ہے۔ وَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، غضبان کی صفت ذکر ہوئی ہے۔ خداوند متعال اگر اپنے غیظ و غضب کی تجلی دکھانا چاہتا ہے تو اپنے نبی موسیٰ کو بھیجتا ہے، جب وہی پروردگار اپنے قضم غیظ اور تحمل اور بردباری کی تجلی کرنا چاہتا ہے تو موسیٰ کاظم کو بھیجتا ہے۔ ایک موسیٰ غضبان ہے اور دوسرا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اور یہ نام عجیب ہیں، دنیا کے نام عجیب ہیں۔ ہم دنیا والے نام رکھتے ہیں، اب نہیں معلوم کہ بچہ ویسا بنے یا نہ بنے۔ کہا کہ باپ نے نام تو عالم رکھا تھا، بچے کو الف پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اب والد کی خواہش تھی، عالم نام رکھا ہے، پڑھنا الف بھی نہیں آتا۔ یہ انسانوں کے نام ہیں، لیکن جو نام خدا رکھتا ہے وہاں ایسی بات نہیں ہوتی۔ خداوند متعال کے نام اسم بمسمى ہوا کرتے ہیں، جیسا نام ہوتا ہے ویسی شخصیت ہوتی ہے، جس طرح کا نام تھا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قاتل کا نام ہارون ہے۔ نام خدا اگر بناتا ہے ہارون وزیر تو وہ ہوتا ہے جس کے قصیدے خود خداوند متعال قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث میں فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ میں کہوں اگر خدا کسی ہارون کو وزیر بنا دے تو اس قابل بنتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا جائے، سنت میں بھی کیا جائے، وہ علیہ السلام بنتا ہے۔ اگر دنیا کسی کا نام ہارون رکھ دے، وہ چاہے بادشاہ بھی بن جائے تو کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں بن سکتا۔ خدا ہارون بنا کر وزیر بنا دے تو علیہ السلام بن جاتا ہے، دنیا ہارون بنا کر خلیفہ بنا دے تو بھی علیہ الرحمن نہیں بن سکتا۔ اور کیسے نام ہیں؟ مامون، امین، ہارون۔ کیا بہترین شعر میں بیان کیا ہے علامہ ذیشان جوادی علیہ الرحمن نے، کہا کہ دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے۔ مامون، دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے، ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے۔ ایک ہارون وہ ہوتا ہے جو وزیر بنتا ہے، خدا بنائے تو علیہ السلام بنتا ہے، اگر دنیا اسے امیر بھی بنا دے تو علیہ الرحمہ نہیں بن سکتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اس فقیہ نے دیکھا کہ اس 5 سالہ بچے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اب ظاہر ہے انسانی احساسات ہیں، اس کے دل میں کچھ ہونے لگا، حسد، چھوٹا بچہ، میں کتنا بڑا ہوں، یہ مجھے سکھائے۔ بہانہ ڈھونڈتا رہا، کوئی ایسا موقع آئے
کہ میں اس کی شکایت کروں امام صادق علیہ السلام کے پاس۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بچپنے میں ایسی جگہ پر نماز ادا کر رہے ہیں جس کے سامنے لوگوں کا آنا جانا ہے۔ دیکھیں فقہی مسئلہ ہے، اگر آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں جہاں پر آپ کے سامنے دروازہ کھلا ہے، وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ توجہ نہیں رہتی۔ ہر وہ جگہ جہاں پر انسان کی توجہ عبادت میں نہ رہے وہاں نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے برادران بعض تو اس نماز کو صحیح بھی نہیں سمجھتے، انہوں نے اپنے اپنے طریقے بیان کیے ہوئے ہیں کہ اس مسئلے سے کیسے بچا سکتا ہے۔ یوٹیوب پر کافی ویڈیوز موجود ہیں، انوکھے طریقے ہیں۔ بہرحال انہوں نے دیکھا بہانہ مل گیا، امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا شکایت لے کر، آپ کا بیٹا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا جس کے سامنے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طلب فرمایا اور کہا کہ یہ شکایت آئی ہے، کیا کہتے ہو؟ کہا بابا جی ہاں، جہاں انسان کی توجہ بٹتی ہو، جہاں انسان کی توجہ خداوند متعال کی طرف متمرکز نہ رہے وہاں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا پروردگار میری شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے، میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہے ہی کب کہ کوئی دوسرا مزاحم بنے اور میری توجہ اس کی طرف چلی جائے۔ یہ انسانوں کی نماز ہوتی ہے، امت کی نماز ہوتی ہے کہ ہوتے نماز میں ہیں، کھڑے بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ لیکن امام امت کی نماز کبھی ایسے نہیں ہوتی، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہمارا پورا وجود متوجہ ہوتا ہے بارگاہ خداوندی کی طرف، ہمیں دوسرے کا خیال تک نہیں آتا۔ جی ہاں، جس کی توجہ بٹتی ہو ایسی جگہ نماز نہ پڑھے، لیکن جو سمجھتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا خدا میری شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اس کے لیے کراہت کیسی؟ اور یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، آپ کا بچپنا ہے۔ دیکھیں ہمارے بچے کیسے ہوتے ہیں، اور یہ اہل بیت علیہم السلام بچپنا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ آپ کے پاس بکری کا ایک بچہ ہے جس کے کان کو پکڑ کر آپ فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو، خدا کو سجدہ کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کو بات عجیب لگے، لیکن نہیں، ائمہ علیہم السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بکری کا بچہ بھی ہو تو ہم سجدہ خداوندی کے بغیر اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کوئی ہم سے منسوب ہو جاتا ہے اسے چاہیے کہ خود کو سجدہ خداوندی سے محروم نہ کرے۔ نہیں چاہتے ائمہ علیہم السلام، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ بنے جن کا تعارف رکوع اور سجود سے ہوا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ طولانی رکوع اور سجود والے ہوتے ہیں۔ آپ راضی نہیں ہیں کوئی ہم سے منسوب ہو جائے اور عبادت خداوندی سے دور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہمارا ہو اور خدا سے دور ہو، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب ہر چیز کو خدا کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بچپنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پوری عمر مبارک 55 سال ہے، جس میں سے 20 سال آپ اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی
امامت میں گزارتے ہیں، باقی 35 سال آپ کی امامت کا زمانہ ہے، 35 سال۔ دیکھیے امام حسن علیہ السلام کی امامت کا زمانہ 10 سال ہے، امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ 11 سال ہے۔ ان دونوں ائمہ سے بڑھ کر مدت امامت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، 35 سال۔ کیسے امامت کرتے ہیں آپ، جبکہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ زندانوں میں گزرا؟ ایسے وقت میں امامت؟ نہیں آپ کی امامت ہے۔ دنیا بھر سے لوگ مدینے آتے ہیں، جن کو خدا نے زیارت نصیب کی ہے۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی، مشہد کے نزدیک ہی ہے شہر نشاپور، وہاں پر ایک زیارت گاہ ہے، ایک خاتون کی زیارت گاہ، جس کا نام ہے بی بی شطیطہ۔ اس کی داستان ہے، مفصل داستان ہے۔ نشاپور والوں نے اپنے واجبات کو جمع کیا کہ جس پر جتنا خمس بنتا ہے وہ اپنا جمع کرے، جو ہدیہ بھیجنا چاہتا ہے امام کے لیے جمع کیے جائیں۔ ایک شخص کو نمائندہ بنا کر، جس کا نام محمد علی نشاپوری ہے، اسے بھیجا جاتا ہے کہ وہ مدینے جائے اور وقت کے امام کو یہ شرعی رکومات دے اور اپنے سوالوں کے جواب لے کر آئے۔ قسمت سے ہوا کرتا تھا سفر۔ اب یہ نقل کرتا ہے کہ میں تیار ہوا، لوگوں نے بڑی رقمیں دی، کسی نے کہا میرے 50,000 درہم لے جاؤ، کسی نے کہا 30,000 درہم، کسی نے کہا 2,000 درہم۔ اتنے میں یہ خاتون کہتی ہے یہ میرا 1 درہم ہے، میں چاہتی ہوں میرے مولا کے لیے لے جاؤ۔ 1 درہم خمس کا درہم ہے، لے جاؤ۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا رومال جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھی لے جائیے۔ اب یہ شخص روانہ ہو جاتا ہے، مدینے پہنچتا ہے، پتہ چلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے۔ کس کے پاس جاؤں؟ کیسے پہچانوں کہ اب وقت کا امام کون ہے؟ کیسے پہچانوں؟ لوگوں نے نشانی بتائی تھی، جس کے پاس جانا ان سے پہلے یہ کہنا کہ جتنے سوال میرے پاس ہیں بند، پہلے آپ ان کے جواب دیں، پھر میں آپ کی خدمت میں مومنین کے تحائف اور خمس کا مال پیش کروں گا۔ بنا دیکھے سوالوں کے جواب دیں۔ مدعی بہت تھے، ایک کے پاس گئے، کہا کہ خمس لے آیا ہوں، لیکن پہلے میرے سوالوں کے جواب دو۔ کہا میں نے دیکھے نہیں تو جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ امام نہیں ہو سکتا۔ ابھی نکل ہی رہا تھا، پریشان کھڑا تھا، کس کے پاس جاؤں؟ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ آؤ، انشاءاللہ تیری امید پوری ہو جائے گی۔ اسے لے چلا، اس حجرے میں گیا جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جلوہ فروز ہیں۔ آپ نے دیکھتے ہی کہا محمد علی پہلے تو یہ لو، تمہارے سوالوں کے جوابات سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں، تمام جوابات اس دفتر میں لکھے گئے ہیں۔ اس نے جواب دیکھے، بعد میں جا کر سوال دیکھے، کہا بالکل وہی جواب ہیں جس طرح کے سوالات دیے گئے تھے۔
امام اسے کہتے ہیں جو سوال دیکھے بغیر جواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس نے جب تحفے نکالنے چاہے تو فرمایا رکو، 50,000 نہیں، 30,000 نہیں، چند ہزار نہیں، سب سے پہلے مجھے وہ 1,000 دو جو ہماری مومنہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ 1 درہم۔ اب ڈھونڈنے لگا وہ درہم میں نے رکھا کہاں تھا، 1 درہم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے 4,000 والی تھیلی میں وہ رکھا تھا، اور ہاں وہ رومال تو نے فلاں اشخاص کے تحفوں کے ساتھ رکھا ہے، پہلے مجھے اس مومنہ کے تحفے دو۔ یعنی امام علیہ السلام کے ہاں معیار کثرت نہیں ہوا کرتی، کیفیت ہوا کرتی ہے۔ 50,000 اگر حلال کے نہیں ہیں تو امام اسے قبول نہیں کرتے، 1 درہم اگر حلال کا ہے تو امام خود مطالبہ کر کے اسے مانگ لیتے ہیں۔ کثرت نہیں چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے، جو بھی دو اہل بیت کے لیے جب تمہارا عقیدہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو ان کے نام پر مال پاکیزہ ہونا چاہیے۔ امام یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمارے جشن پر کتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ حلال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد 1 درہم آپ نے قبول کیا، اب کیا سمجھتے ہیں امام نے کیا کیا ہوگا؟ یہ تحفہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 درہم عطا کیے اور فرمایا یہ جا کر شتیتا کو دینا۔ ایک کپڑا دیا اور فرمایا یہ بھی جا کر دینا اور اسے بتانا کہ اس سے اپنا کفن بنا لے۔ 19 دن کے بعد اس کی رحلت ہوگی، اور ہاں اللہ اکبر کتنے کریم امام ہیں آپ کے، اور ہاں اسے بتانا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا میں موسیٰ کاظم خود آؤں گا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اگر کوئی اہل بیت کا حق ادا کرتا ہے تو اہل بیت اس طرح حق ادا کرتے ہیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اور آپ نے پھر فرمایا محمد علی لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ راز ہے خدا کا جو تمہارے اور میرے درمیان رہنا چاہیے۔ امام علیہ السلام آئے، آپ نے اس مومنہ پہ نماز پڑھی اور قدرت خداوندی سے اعجاز امامت سے واپس مدینے تشریف لے گئے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی حفاظت کی ہے۔ امام علیہ السلام جب زندانوں میں رہتے ہیں، اب کیا سمجھتے کس طرح انہوں نے پیغام ہدایت پہنچایا؟ آج جو مراجع پر اعتراض کرتے ہیں، نمائندوں پر اعتراض کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام نے اپنی امامت کے دور میں بھی اپنے نمائندے معین کیے ہوئے تھے، اور فرمایا کرتے تھے فلاں علاقے والوں جب پہنچتے تھے کہتے تھے یونس بن عبد الرحمن ثقۃ آخذ عنہا معالم دینی، کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہیں، میں ان سے اپنی دینی تعلیمات لے سکتا ہوں؟ امام فرماتے ہیں جی ہاں لے سکتے ہو، تعارف کرواتے تھے۔ ابان بن تغلب کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اجلس فی مسجد المدینہ وافت للناس، مسجد نبوی میں بیٹھو اور فتویٰ دو، فإنی احب ان یری مثلک فی شیعتی، میں چاہتا ہوں میرے شیعوں میں تجھ جیسے افراد کا نام لکھا جائے۔ خود کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دو، اس قابل بن چکے ہو کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو، مسجد میں بیٹھو فتویٰ دو، نائبین معین کیے، نمائندے مقرر کیے،
کہ امام علیہ السلام زندان میں ہوتے ہیں لیکن تشیع کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ہے، حاکم حیران ہے کہ سالوں سے میں نے اسے قید کیا ہوا ہے لیکن اس کا پیغام مسلسل پہنچ رہا ہے، کیسے کیا آپ نے ایسے اصحاب کی تربیت کی، ان میں سے ایک علی ابن یقطین ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ اصحاب جن کو ائمہ علیہم السلام نے خود اپنی زبانی جنت کی ضمانت دی ہے۔ ان میں سے ایک علی ابن یقطین ہے جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ضمانت دی ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ علی ابن یقطین، کہا جاؤ دربار میں حاکم کا قرب حاصل کرو، وزیر بنو۔ دوسروں کو منع کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ جاؤ، جس کے لیے سمجھتے تھے کہ یہ دربار میں جا کر خود آلودہ نہیں بنے گا بلکہ دوسرے مومنین کی مدد کر سکے گا، تو فرماتے تھے کہ جاؤ دربار میں تاکہ مومنین کی مدد کر سکو۔ کئی بار آیا یہ، مولا میں تھک گیا ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا رہو، یا علی کفارۃ اعمالکم الاحسان الی اخوانکم، تمہارے اعمال کا کفارہ یہ ہے کہ مومنین پر احسان کیا کرو، کفارہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِن کفارات الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی پریشان حال مومن کی مدد کی جائے اور اسے پریشانی سے نجات دی جائے۔ اغاثۃ الملہوف، کسی پریشان حال مومن کی مدد کی جائے، یہ کفارہ ہے۔ اور پھر فرمایا اے علی ابن یقطین اذ من لی واحدہ ازمن لک ثلاثا، علی ابن یقطین ایک چیز کی ضمانت تم دو، تین چیزوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ مجھے یہ ضمانت دو، جب کوئی مومن تمہارے پاس آئے تو اس کی مشکل کو حل کرو گے اور اس کا احترام کرو گے، یہ ضمانت تم دو۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی بھی تمہیں جیل جانا نہیں پڑے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی بھی تلوار تم تک نہیں پہنچ پائے گی، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی بھی تمہارے گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ تم یہ ضمانت دو، کوئی مومن آئے تو اس کی پریشانی کو حل کرو گے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابراہیم جمال آیا، علی ابن یقطین متوجہ ہی نہیں ہوا، اجازت ہی نہیں دی۔ حج کے موقع پر جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے، یہ پہنچا حج کے لیے، امام کے خیمے کے باہر خادم کو کہا کہ جاؤ بتاؤ علی ابن یقطین اذن ملاقات چاہتا ہے۔ خادم اندر گیا، امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملنا۔ علی ابن یقطین پریشان، کہا دوبارہ جاؤ، مولا نے فرمایا نہیں۔ وقت کا امام اگر ملاقات سے انکار کر دے، با معرفت مومن کے دل پر کیا گزرے گی؟ زار و قطار رو رہا ہے، آخر کیا ہوا کہ میرے زمانے کا امام مجھے اذن حضور نہیں دے رہا؟ آخر کیا ہوا؟ ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت سے محروم ہیں، کیوں نہیں سوچتے ہم؟ علی ابن یقطین زار و قطار رو رہا ہے۔ پھر گیا کہ جاؤ بتاؤ
مولا نے دیکھا کہ اب اس کی دل آمادہ ہو چکی ہے، فرمایا علی ابن یقطین اگر تمہارے پاس ہمارے ماننے والوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تمہاری ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ وہ مومن آیا تھا تمہارے پاس، تم نے اسے ملنے ہی نہیں دیا۔ کہا مولا میں متوجہ ہی نہیں ہوا۔ فرمایا جب تک اسے راضی نہیں کرو گے ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ مولا وہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں؟ فرمایا تم ارادہ کر لو، فلاں جگہ جاؤ، تمہیں سواری ملے گی، وہ تمہیں لے جائے گی اس کے گھر، جاؤ اس سے معافی مانگ کر آؤ، پھر تمہیں ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ عجیب کیفیت ہے۔ پہنچا وہاں، شخص حیران ہو گیا، ابراہیم جمال، علی ابن یقطین، وزیر اعظم یہاں؟ کہا مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھیجا ہے، میں پریشان ہوں، پشیمان ہوں۔ کہا مجھے معاف کر دو۔ کہا میں نے معاف کیا۔ ایسے نہیں، خود زمین پر لیٹ گئے، کہا اپنا پیر میری پیشانی پر رکھو، پھر کہو میں نے معاف کیا۔ اب جب آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ نے اسے اجازت دے دی ملاقات کی۔ اگر ہمارے کسی ماننے والے کا حق تمہاری گردن پر ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جب خود ائمہ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی ماننے والا پریشانی میں ہو تو دوسروں کے لیے نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو پریشانی میں چھوڑ دے۔ یہ علی ابن یقطین ہے۔ خود امام کیسے حفاظت کرتے ہیں علی ابن یقطین کی؟ حاکم وقت نے شاہی لباس دیا، مومن کے پاس اچھی چیز پہنچی، فوراً بھیج دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں۔ آپ علیہ السلام نے اسے لوٹا دیا کہ اپنے پاس رکھو، کبھی کام آئے گا۔ اتفاقاً کسی نے چگلی کھائی، خود حاکم کے سپاہی پہنچے گھر میں، تلاش کرنے لگے وہ لباس کہاں ہے۔ دیکھا کہ گھر میں ہی موجود ہے۔ ہارون کو پتہ چلا وہ شاہی لباس تو گھر میں ہی ہے، خامخواہ کی چگلی لگائی گئی تھی، اس نے مزید انعام دے دیا۔ امام نے کیسے جان بچائی؟ ایک مرتبہ اس نے پوچھا مولا کیسے وضو کروں؟ آپ نے بالکل وہی طریقہ لکھ دیا جو طریقہ حاکم وقت کا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، میں اس طرح وضو کروں؟ لیکن اسے کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ روزانہ حاکم وقت اپنے محل کی چھت پر مشاہدہ کرتا ہے کہ علی ابن یقطین وضو کیسے کرتا ہے۔ میرے سامنے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن تنہائی میں وضو تو اپنے مطابق کرے گا۔ کہ دیکھا یہ وضو میری طرح کر رہا ہے، کہا یہ ہمارا ہی ہے، لوگ چگلی کھاتے ہیں۔ اس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی حفاظت کی ہے، اس طرح آپ نے پیغام پہنچایا ہے۔ آپ جب ایک بار حج کے لیے تشریف لے گئے، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، ایک دودھ بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ حاکم وقت بھی پہنچا ہوا ہے ہارون، اس نے رسول اللہ کی قبر کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابن العم، اے چچا زاد میرا سلام، کیونکہ یہ بنی عباس ہیں، عباسی ہیں، حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں، رسول اللہ کے چچا کی اولاد، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چچا زاد ہیں۔ اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہنچے اور فرمایا بابا جان میرا سلام۔ ہارون نے اعتراض کر دیا کہ تم اپنے آپ کو کس طرح فرزند رسول کہتے ہو؟ تم تو علی کی اولاد ہو، رسول کی تو اولاد نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی، سورہ انعام کی 85 نمبر آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خداوند متعال
حضرت ابراہیم یا حضرت نوح کی نسل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اور زکریا ان کی اولاد میں سے تھے، یحییٰ ان کی اولاد میں سے تھے، عیسیٰ ان کی اولاد میں سے تھے، الیاس ان کی اولاد میں سے تھے، یہ سب کے سب نیک انسان تھے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے حاکم کی طرف منہ کر کے کہا کہ مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ کے والد کون تھے؟ کہا وہ جی اس کا تو کوئی والد ہی نہیں تھا۔ کہا پھر قرآن کیسے اسے ذریت ابراہیم میں شمار کر رہا ہے؟ کس طرح قرآن مجید حضرت عیسیٰ کو ذریت حضرت نوح میں شمار کر رہا ہے؟ بے ساختہ اسے کہنا پڑا اس کا والد تو نہیں تھا، لیکن اس کی ماں کی وجہ سے، کیونکہ اس کی والدہ حضرت نوح کی نسل میں سے تھی، اس لیے قرآن مجید نے اسے ذریت نوح میں کہا دیا ہے۔ تو فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ کو ان کی ماں کی وجہ سے ذریت نوح کہا گیا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی والدہ جناب زہرا کی وجہ سے ذریت رسول کہا گیا ہے۔ نسل ہمیشہ والد سے نہیں چلتی، کبھی والدہ سے بھی چلتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ابنایا وابنا بنتی، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے۔ رسول اللہ نے ہمیشہ حسنین کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ اگر حسنین ان کے بیٹے ہیں تو ہم بھی رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف بیٹے کہا ہے بلکہ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، خدایا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، خدایا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ نہ فقط ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، خدایا جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ پوری زندگی رسول اللہ یہی فرماتے رہے، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور دوسری مرتبہ یہ آیت پڑھی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پھر فرمایا کہ بتاؤ جس کو قرآن مجید نے ابناءنا کہا ہے وہ ابناءنا کون تھے؟ سب مسلمان متفق ہیں کہ ابناءنا سے مراد حسن اور حسین ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل حسب و نسب فمنقطع الی یوم القیامہ، قیامت تک ہر نسل ختم ہو جائے گی، ما خلا حسبی و نسبی، میری نسل باقی رہے گی۔ یہ کہنے کے بعد علی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یا علی ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلبک، اے علی خدا نے ہر نبی کی نسل کو اس کی ذریت میں قرار دیا ہے، میری نسل کو تیرے صلب میں قرار دیا ہے، اور ضمانت دی ہے کہ کبھی بھی میری نسل ختم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، مصطفیٰ تجھے ابتر کہنے والے کی نسل ختم ہو جائے گی، تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ کوئی آج بھی ہے جو اس نسل سے منتظر ہے۔ امام کاظم علیہ السلام زندان میں جاتے ہیں، اپنے شیعوں سے رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ عزیزو، امام کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ امت نے ساتھ چھوڑا ہے، اہل بیت نے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ زندان میں بھی امام علیہ السلام کو فکر رہتی تھی اپنے شیعوں کی، پریشانی ہوتی تھی اپنے ماننے والوں کی، کہیں ان تک پیغام رک نہ جائے، کبھی ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی پریشانی میں گرفتار نہ ہو جائے، ہمیشہ اپنے شیعوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ائمہ اتنے کریم ہیں، خود سے بڑھ کر دوسروں کی فکر رہتی ہے ان کو۔
اگر ہم 1% بھی متوجہ رہیں، جتنی فکر ان کو ہے اگر تھوڑی فکر ہمیں بھی رہے تو ظہور میں بڑی تعجیل ہو جائے گی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرزند زہرا مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جن مومنین کے ہاتھ بلند ہیں دعا کے لیے تو علیم بذات الصدور ہے، نماز کے بعد سجدے کے بعد تیرے گھر میں تیرے بندے تیرے عباد الصالحین کا ذکر کرنے کے بعد تجھے واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کا، جسے تو نے ہی باب الحوائج بنایا ہے۔ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں رضا ریاض شیخ کے فرزند بیمار ہیں، جتنے مومنین گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، بہت سارے مومنین نے التماس دعا کی ہے، سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے روزگار مومنین کو رزق عطا فرما، تمام مومنین کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ 40 کے دن قریب ہیں، بہت سارے مومنین عازم ہیں کربلا کے لیے، ان سب کا سفر بے خطر فرما، دنیا میں ان ذوات قدسیہ کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد۔ آپ سب سے التماس ہے سورہ فاتحہ کی، آپ سب کے جملہ مرحوم مومنین مومنات علماء شہداء صلحاء تمام اہل بانیان اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔